جو ایک قوم دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتی ہے اور وہ کس طریقے سے وہ زیادتی کی جاتی ہے اور قوموں کو محکوم کیسے بنایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر یہ تھا۔ اور اس کے اندر جو اکنامک انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں، جو ڈپلومیٹک انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں، ایک میں نے وہاں لیکچر جیفری سیکس کا سنا۔ یہ ورلڈ لیول کے اکانومسٹ ہیں، امریکن ہیں، اور وہ علامہ اقبال کے کانسیپٹ پہ ان کا لیکچر تھا۔ ہی از این اکانومسٹ، تو اس کے اوپر تھا۔ اور انہوں نے ان کا جو لیکچر تھا خاص طور پہ وہ تھا کہ قومیں دوسری قوموں کو محکوم کیسے بناتی ہیں، اور وہ محکوم بنانے کے کیا کیا انسٹرومنٹس ہیں، کہ کس طریقے سے جس قوم کو محکوم بنانا ہوتا ہے اس کو ڈی مورلائز کرنا ہوتا ہے، پھر وہ ڈی مورلائزیشن کے ساتھ ساتھ اس کو لٹریسی میں نیچے گرانا ہوتا ہے۔ جیسے انگریز نے کیا کہ جب انگریز ہندوستان آیا تھا تو ہندوستان میں 90% لٹریسی تھی، اور جب انگریز یہاں سے گیا تو 90% الٹریسی تھی۔ تو یہ انہوں نے باقاعدہ یہ مینشن کی یہ بات کہ کس طریقے سے ایک قوم کو محکوم بنانے کے لیے اس کا جو لیول ہے لٹریسی کا وہ گرانا پڑتا ہے، اس کا انٹلیکچوئل لیول گرانا پڑتا ہے، اس کو ڈی مورلائز کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمیں انگریزی میں خط و کتابت سکھائی جاتی تھی پرانے زمانے میں، تو ہم لکھتے تھے یور ہمبل سرونٹ، یورز موسٹ اوبیڈینٹلی۔ تو یہ کس کے لیے؟ ایک حکمران کے لیے لکھا جاتا تھا، بعد میں کرتے کرتے وہ ڈیٹیوریٹ ہوتا گیا، تو آج تک کبھی کہیں کہیں یوز ہوتا ہے۔ تو جیفری سیکس مختلف قسم کا اکانومسٹ ہے فرام ہمارے جو نارمل باتیں ہو رہی ہیں آج کل جو پاکستان میں خاص طور پہ اور دنیا میں، یہ جو ییل اور دوسرے امریکن یونیورسٹیز کے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ سارے امریکن اکنامکس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ کئی دفعہ وہ اکنامکس کی تھیوریز یہاں ہمیں اپلائی نہیں کر رہی ہوتی۔ تو یہ جیفری سیکس کا جو لیکچر تھا یہ ان اکانومسٹ سے ہٹ کے تھا، اور کیونکہ بیسیکلی یہ تھا کہ جسے ہم کہتے ہیں جو ایک قوم دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتی ہے اور وہ کس طریقے سے وہ زیادتی کی جاتی ہے اور قوموں کو محکوم کیسے بنایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر یہ تھا۔ اور اس کے اندر جو اکنامک انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں، جو ڈپلومیٹک انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں، وہ کیا کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر اس قوم کے ساتھ ایک سٹیپ، پھر دوسرا، پھر تیسرا سٹیپ، وہ کیا کیا کیے جاتے ہیں، تو بڑا ایلیبوریٹلی اور اقبال کی شاعری کے ساتھ انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا ہے۔ یہ لیکچر یوٹیوب پہ بھی پڑا ہے، اور یہ ورلڈ وائڈ براڈ کاسٹ بھی اسی شام ہو رہا تھا، تو میں خوش قسمتی سے وہیں تھا۔ ہال بڑا جیم پیکڈ تھا، اور میں کسی اور فنکشن سے لیٹ وہاں پہنچا 5 منٹ کے لیے، تو مجھے وہاں جگہ نہیں مل سکی، اور میں اس کی ہال کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے میں نے یہ لیکچر وہاں سنا۔ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا، کیونکہ بیچ میں یوکرائن کا ذکر آ جاتا ہے، اور جو امریکہ ورسز رشیا کی جو اس وقت کی جو سچویشن گرم ہوئی ہے اس کا ذکر آ جاتا ہے، امریکن اکانومی کی اپنی جو ڈاواڈول کنڈیشن ہے اس کا ذکر آ جاتا ہے اس کے اندر، اور کس طریقے سے امریکہ لگتا تو ایسے ہے کہ رشیا کے مخالف بات کر رہا ہے، لیکن اصلی جو مخالفت ہے وہ یورپین یونین کے خلاف ہو رہی ہے، کہ جتنے بھی امریکہ نے سینکشن لگائی ہیں اور جتنی بھی ان کے اقدامات ہیں بائی وے آف یہ جو انسٹرومنٹس ہیں، بینکنگ انسٹرومنٹس کو بلاک کرنا، سینکشنز کا کرنا، یہ سارے کے سارے لگتا تو ہے رشیا کے خلاف ہیں، لیکن اس کا اصلی نقصان جو ہے وہ یورپین بزنسز کو ہو رہا ہے۔ تو ایز اے بزنس مین میں نے یہ ہوتا کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، تو لیکن یہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ میں جیفری سیکس کو بھی یہی کہتے سنا میں نے۔ تو اس طریقے سے آکسفورڈ کا جو تھا کہ آپ کو نئی قسم کی سوچ اور مختلف قسم کی سوچ ملنے کا
اور ہر بندہ وہاں گفتگو بھی کرتا ہے، اور وہ یہاں پاکستان کی طرح گفتگو کا سب کو موقع بھی ملتا ہے، اور اس کو پھر نا کسی اور فولڈر میں نہیں ڈال دیا جاتا کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، تو سب لوگ لائک گڈ انٹلیکچوئلز ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں وہاں پہ۔